اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد بحث کر رہے تھے ہم ثمرات میں کہ کشف و نقل کے درمیان کیا ثمرات ہیں، تو ان میں سے پہلے 3 ثمرے کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر صاحب یعنی کاشف الغطاء اور محقق اردبیلی نے 6 مزید ثمرات کا ذکر کیا۔ تو ان ثمرات پر اشکال کر رہے تھے صاحب جواہر، تو ان میں سے اشکال 3 ثمرات پر اشکال جو وارد ہوا تھا اس کو مصنف نے رد کیا ہے، لیکن باقی 3 جو ثمرات ہیں اس پہ اشکال ہے، اس کو رد نہیں کیا بلکہ اس اشکال کی تائید کرا، یعنی لہذا مصنف یہاں پر بعض ثمرات میں صاحب جواہر کے اس کو تردید کر رہا ہے کہ یہ اشکال درست نہیں ہے، لیکن بعض جہات سے مصنف صاحب جواہر کے اشکال کی حمایت بھی کر رہا ہے، تو آج اس کی حمایت میں آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو وہ اشکال کیا تھا؟ اشکال 2 لحاظ سے تھا، یعنی ثمرات 2 قسم کا تھا۔ ایک وہ ثمرہ تھا کہ قابلیت مبیع اور متبائعین کے اندر قابلیت عقد کے وقت تو ہے، لیکن درمیان میں اجازت سے پہلے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ قابلیت ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اہلیت زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اس صورت میں کیا کہا تھا کہ اگر اجازت کو کاشف فرض کرے تو پھر عقد صحیح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کے دن نقل ملکیت ہونا ہے، اور نقل ملکیت کے وقت قابلیت موجود ہے، لیکن بعد میں اجازت سے پہلے مفقود ہوا ہے، تو لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، ایک صورت یہ ہے کہ عقد کے دن جب عقد ہو رہا تو قابلیت موجود نہیں ہے، یہ شرط مفقود ہے یا قابلیت مفقود ہے، لیکن اجازت سے پہلے وہ شرط اور قابلیت واپس آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت کو ہم کاشف فرض کریں تو معاملہ باطل ہونا چاہیے، کیونکہ عقد کے دن تو جب نقل ملکیت ہو رہا ہے وہاں پر قابلیت نہیں ہے، ہاں جی، اور قابلیت اجازت سے پہلے آیا ہے، تو اس بنا پر اگر آپ اجازت کو کاشف کراتے تو معاملہ باطل ہونا چاہیے، ناقل کراتے تو معاملہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر صاحب جواہر نے کیا کہا تھا؟ اشکال کیا تھا کہ ہمیں ان ادلے کے ذریعے سے جو عقد فضولی کی صحت پہ دلالت کرتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ استمرار القابلیہ کا تقاضا کرتا ہے، کہ قابلیت کو کیا ہونا چاہیے؟ عقد کے دن سے اجازت کے دن تک مستمر ہونا چاہیے، بس اگر قابلیت مستمر نہ ہو، درمیان میں زائل ہو جائے تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب جواہر کا اشکال ہے۔ تو مصنف نے اس کو رد کیا۔ مصنف نے رد کیسے کیا؟ مصنف نے کہا کہ ہمارے پاس بعض ایسے ادلہ موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی قسم کی روایات کا ذکر کیا، جیسے کہ کون سی روایت؟ کہ مضاربے کے اندر عامل نے کیا کیا؟ مال کے مالک کی اس شرط کی مخالفت کی، اس نے اس مال کے خریدنے کے لیے کہا تھا، اس نے دوسرے مال کو خریدا، تو اس کے بعد پھر امام کے سامنے یہ مسئلے کو پیش کیا کہ اگر وہ مخالفت کرے، وہ مال نہ خریدے جس کے خریدنے کے لیے کہا ہے، کوئی دوسرا خریدا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس میں اگر وہ راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہے، یہ کہا تھا۔ ہاں جی، اب اس میں یعنی کہ قابلیت کا آخر دم تک باقی رہے تو معاملہ صحیح ہے یا نہیں، اس طرح کی شرط وغیرہ امام نے نہیں رکھا، بلکہ امام نے اپنے قول کو مطلع رکھا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جہاں پر یعنی یتیم کے مال کے اندر اگر یتیم کے مال سے غیر ولی تجارت کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معاملہ صحیح ہے نہیں ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ وہاں پر فرمایا ہے کہ اگر یتیم کے اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ فائدہ یتیم کو ملے گا، تو مطلب یہ کہ معاملہ صحیح ہے، اس میں قابلیت کا آخر دم تک باقی رہنے یا نہ رہنے کی قید وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو ان 2 روایات کے ظہور سے لگتا ہے کہ قابلیت کا استمرار شرط نہیں۔ اب ایک اور روایت کو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جس میں کیا تھا؟ روایت ابن اشیم، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، یعنی ابن اشیم کی روایت کا مطلب یہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے کسی غلام کو پیسہ دیا تھا کہ اس سے غلام خریدے اور اس کو آزاد کرے اور میری طرف سے حج کرائے، بعد میں وہ پیسہ دینے والا مالک دنیا سے رحلت کر گیا، اجازت سے پہلے اس نے پیسہ دیا تھا، بعد میں وہ دنیا سے رحلت کر گیا، اس کے بعد میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا ہوا؟ کہ اس پیسے کے مالک نے کہا کہ اس نے غلام کو میرے پیسے سے خریدا ہے، اس غلام کے مالک نے کہا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو خرید کے آزاد کیا تھا نا، غلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کو خرید کے آزاد کیا تھا، تو پھر یہ باپ بھی غلام ہے اور یہ بھی غلام ہے، تو اس کے مالک نے کہا کہ اس نے ہمارے پیسے سے یہ غلام خریدا ہے،
اور اس کے باپ کے مالک نے کہا کہ اس نے ہمارے پیسے سے خریدا، تو ہاں امام نے کیا فرمایا؟ مطلق امام نے فرمایا کہ آپ پہلے مرحلے میں یہ جو غلام خریدا ہے دوبارہ اپنے مالک کو لوٹا دو، غلام کو دوبارہ اپنے پہلے والے مالک کے ہاتھ میں قبضے میں دے دو، اس کی ملکیت میں دے دو، بعد میں باقی دو گروہ اپنے مدعا کے لیے کوئی شاہد یا کوئی دلیل ان کے پاس ثابت کر سکے تو پھر ان میں سے جس کے پاس شاہد و بینہ ہے اس کو ملے گا، اور معاملہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر پہلے سے وہ کیا ہوا؟ پیسہ دینے والا مر گیا ہے، تو پیسہ دینے والا مر گیا ہے تو پھر عقد کے وقت تو قابلیت تھی فرض کرے پیسہ دیتے وقت، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اجازت سے پہلے قابلیت ختم ہو چکا ہے نا، لیکن قابلیت ختم ہونے کے باوجود بھی ہم نے کیا فرمایا یہاں پر؟ معاملے کو صحیح قرار دیا کہ اگر ان میں سے کوئی شاہد لائے تو معاملہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قابلیت اس میں صراحت ہے، اس روایت میں کوئی ظہور نہیں بلکہ اس کے اندر اس قضیے میں صراحت ہے کہ اگرچہ یہاں پر اہلیت فاقد ہوا ہے عقد کے بعد، لیکن اہلیت فاقد ہونے کے باوجود بھی معاملہ صحیح ہے، تو اس میں صراحت ہے کہ قابلیت کا استمرار شرط نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیونکہ قابلیت کا استمرار عقد سے اجازت تک برقرار ہونا شرط نہیں ہے روایت کی روشنی میں، لہذا اس میرا پاس صاحب جواہر کے جو اشکال ہے وہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہیں، یہ اشکال کیا ہے؟ اشکال غلط ہے۔ اب آتا ہے ثمرات کی بات، خصوص میں یہ تھا کہ عقد کے دن تو قابلیت نہیں ہے، مفقود القابلیہ ہے، لیکن اجازت سے پہلے قابلیت حاصل ہوا ہے، پہلے کے برعکس، تو یہاں پر صاحب جواہر کا اشکال اپنے جگہ پر معقول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عقد کیا تھا اور عقد کرتے وقت کیا تھا؟ یہ سرے سے قابلیت سے مفقود ہے، قابلیت ہی نہیں ہے تو عقد سرے سے کلعدم ہے، کیونکہ عقد کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ جس مال پہ عقد ہو رہا ہے اس مال کے اندر قابلیت ہونا چاہیے کہ وہ مال ہو اس وقت، اور اس کے بعد متباعین کے اندر بھی عقد کے وقت وہ شرائط موجود ہونا چاہیے، کہ جب عقد ہو رہا ہے تو پھر متباعین یا تو متباعین کے اندر مفقود شرط ہے یا اس مبیع کے اندر شرط فاقد ہے، تو جس کے اندر شرط فاقد ہے اس طرح سے وہ عقد طرح سے کیا ہے؟ طرح سے عقد ہی کالعدم ہے، تو پھر اجازت کے لیے موضوع رہے گا نہیں رہے گا؟ اجازت کا موضوع ہی منتفی ہے یہاں پر، لہٰذا یہاں آ کر صاحب جواہر کا جو اعتراض ہے وہ جگہ پر آ سکتا ہے، صاحب جواہر کا اشکال یہاں پر معقول ہے، پہلے 3 ثمرات میں یہ اشکال معقول نہیں ہے۔ آ رہا ہے نعم ما ذکرہ اخیراً، ہاں جو ذکر کیا ہے بطور ثمرہ، کس نے ذکر کیا ہے؟ کاشف الغطاء نے ذکر کیا ہے یا محقق مقدس اردبیلی نے ذکر کیا ہے، آخر میں جو ثمرہ ذکر کیا ہے، کون سا ثمرہ ذکر کیا ہے؟ من تجدد القابلیت بعد العقد، کی قابلیت تجدد اور پیدا ہوا ہے کب؟ عقد کے بعد، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان القابلیہ لم تکن عند العقد، قابلیت عقد کے دوران ثابت شدہ نہیں تھا، مفقود القابلیہ ہے، لیکن عقد کے بعد وہ قابلیت پیدا ہوا ہے حال الاجازت، جب اجازت دے رہے تھے تو قابلیت ہے، لیکن عقد ہو رہا تھا تو اجازت وہ قابلیت موجود نہیں۔ تو اس صورت میں یہ والی جو صورت ہے کہ یہ لا یصلح ثمرۃ للمسئلہ، یہ اس مسئلے کا ثمرہ نہیں ہو سکتا۔ کون سے مسئلے کا؟ کہ اجازت کاشف ہے یا اجازت ناقل، اس مسئلے کا یہ ثمرہ ہونا مشکل ہے۔ کیوں ثمرہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کیونکہ یہ معاملہ سرے سے باطل ہوتا ہے، چاہے اب اجازت کو اب کاشف فرض کرے چاہے اب اجازت کو ناقل فرض کرے، دونوں صورتوں میں معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کے وقت جب قابلیت نہیں ہے تو سرے سے عقد کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، جب عقد صحیح نہیں ہے تو اجازت کے لیے موضوع ہی نہیں رہتا۔ حج، کیونکہ نقل ملکیت کس کے ذریعے سے ہونا ہے؟ نقل ملکیت اسی عقد کے ذریعے سے ہونا ہے نا، جب عقد ہی کالعدم ہو تو پھر اجازت کے موضوع ہی نہیں رہا، تو پھر نقل ملکیت کے لیے سبب ہی ذریعے سے نہیں ہے۔ حج، کیوں؟ لبطلان العقد ظاہرا علی القولین، کہ جب اگر قابلیت عقد کے وقت نہ ہو لیکن عقد کے بعد یہ قابلیت پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہراً کیا ہوتا ہے؟ یہ معاملہ سرے سے باطل ہے۔ علی القولین، علی القولین یعنی سواء قلنا ان الاجازت کاشفہ و ناقلہ، چاہے کاشفیت والے قول کو ہم مانیں یا ہم ناقلیت والے قول کو مانیں، دونوں صورتوں میں معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ حج، تو اس دونوں مسئلے میں تجدد القابلیہ، چاہے وہ تجدد القابلیہ متباعین کے اندر ہو چاہے وہ تجدد القابلیہ عوضین کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں معاملہ باطل۔ اور تیسری صورت وَقَضَا، اور اس طرح آخری مسئلہ نمبر 6 میں کہا تھا، ثمرہ نمبر 6 میں کیا کہا تھا؟ کہ عقد کے وقت تو فاقد شرط ہے، شرط فاقد ہے، لیکن عقد کے بعد شرط حاصل ہوا
تو پھر یہاں پر بھی ثمرہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. کذا لو قارن العقد فاقد، کہ عقد کے ساتھ کیا تھا؟ عقد کر رہا تھا تو فاقد الشرط تھا. عقد کس کے ساتھ مقرون ہے؟ فاقد الشرط کے ساتھ مقرون ہے. یعنی کہ مطلب کیا؟ فاقد الشرط کے ساتھ مقرون ہونے کا مطلب یہ نہیں عقد کے وقت شرط موجود نہیں تھا لیکن بعد میں شرط حاصل ہو، تو یہاں پر بھی معاملہ باطل ہونا چاہیے. کیوں باطل ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب شرط سرے سے مفقود ہے تو پھر اضافات شرط فات المشروط، معاملہ سرے سے باطل ہے. جب معاملہ سرے سے باطل ہے تو بعد میں اجازت فائدہ مند نہیں ہے، چاہے آپ اجازت کو کاشف فرض کرے اجازت کو ناقل فرض کرے. تو لہذا نتیجے میں پھر 6 ثمرات میں سے 3 ثمرات وہ ہیں کہ جس میں عقد کے وقت تو قابلیت موجود ہیں، یہ شرط موجود ہیں، لیکن فقدان کب ہوا ہے؟ اجازت سے پہلے ہوا ہے. تو ان 3 صورتوں میں یہ ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے، لہذا صاحب جواہر کا اشکال قابل قبول نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ 3 ثمرہ کہ جن 3 ثمرے میں عقد کے وقت قابلیت تو قابلیت مفقود ہے 2 ثمرے کے اندر، یا شرط مفقود ہے، لیکن وہ قابلیت و شرط کب پیدا ہوا؟ عقد کے بعد اور اجازت سے پہلے حاصل ہوا. تو ان 3 ثمرات میں کیا ہے؟ یہ صاحب جواہر کا اشکال قابل قبول ہے، کیونکہ معاملہ دونوں صورتوں میں باطل ہے، لہذا یہ ثمرہ ظاہر نہیں ہو سکتا. ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. وبالجملہ، پس خلاصہ کلام فرماتے ہیں کہ فباب المناقشہ و انکان واسعا. اب یہاں پر اشکال کا دروازہ تو بہت وسیع ہے، کھلا ہوا ہے. اگر ہم ثمرات کے اوپر اشکال کرنا چاہیں تو بہت سارے اشکالات کے لیے محل موجود ہیں. الا ان الارجح فی النظر ما ذکرناہ، لیکن جو ہمارے نظر میں جو ارجح اور بہتر نظرہ ہے وہ یہ ہے کہ ما ذکرنا ہوا، جس کو ہم نے ذکر کیا، جس کو ہم نے کیا ذکر کیا کہ 3 صورتوں میں اشکال وارد ہو جاتا ہے. کن 3 صورتوں میں؟ کہ جہاں پر قابلیت بعد میں تجدد ہوا ہے، عقد کے وقت مفقود ہو، ان 3 صورتوں میں پھر یعنی یہ ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن ان 3 صورتوں میں کہ جہاں پر عقد کے وقت قابلیت موجود ہے لیکن بعد میں مفقود ہوا ہے اجازت کے وقت، تو پھر ان 3 صورتوں میں ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور صاحب جواہر کا جو اشکال قابل قبول، تو یہی ہمارے نظر میں ارجح ہے. ٹھیک ہے نا؟ ما ذکرنا کا اشارہ اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے یہاں سے آگے مزید 6 ثمرات ذکر ہو رہا ہے، مزید 6 ثمرات کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ ثمرہ کا ذکر کرنے والا کے نام نہیں ہے، یقال یعنی کہا گیا ہے، لیکن کس نے کہا یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ثمرات کا ذکر یہاں پر موجود ہے. ربما یقال، بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ بظہور الثمرہ، کہ ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے چند موارد میں. وہ چند موارد کیا ہے؟ نمبر 1 مورد اول فی تعلق الخیارات، خیارات کے تعلق ہونے میں. کہ دیکھو خیارات، بعض خیارات خود شریعت کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، بعض خیارات خود متباعین نے خود رکھنا ہے. فرض کرے خیار کیا ہے؟ خیار حیوان یا خیار عیب یا خیار غبن، یہ خود حاصل ہوتا ہے، یہ خود شاری کی طرف سے حاصل ہے، کسی کا رکھنا کے منحصر نہیں. لہذا خیار حیوان کیا ہوتا ہے؟ خیار حیوان کے تعلق ہونے کا زمانہ کب جو ہوگا؟ فرض کریں خیار حیوان کتنے دن پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 دن. یعنی اگر کسی حیوان پر معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر طرفین میں سے ایک کو خیار حاصل ہے، حیوان خریدنے والے کو خیار حاصل ہے کہ 3 دن کے اندر وہ معاملے کو کیا کر سکتا ہے؟ ریجیکٹ کر سکتا ہے. معاملے کے دن سے 3 دن تک اس کو اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے معاملے کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک. اب یہ خیار حیوان عقد ہوا ہے فرض کرے ہفتے کے دن، اور بعد میں اجازت دیا ہے اگلے ہفتے کو. فرض کرے عقد ہوا ہے پہلے ہفتے کے دن اور اجازت دیا ہے دوسرے ہفتے کے یوم سبت کو، تو پھر خیار حیوان کی ابتدا کب سے شروع کریں؟ وہ 3 دن کب سے شروع کریں؟ پہلے ہفتے کو جس دن عقد ہوا ہے اس دن سے جو ہے ہم شروع کریں، 3 دن کو گننا شروع کریں، یا جس دن اجازت دیا ہے اس سے آگے 3 دن کو گننا شروع کریں؟ اس میں اختلاف ہے. اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو کیا ہوگا؟ پھر نقل ملکیت کس دن ہوا؟ عقد کے دن. تو پھر خیار حیوان کی ابتدا بھی کب ہوگا؟ اس سے عقد کے دن سے خیار حیوان کی ابتدا ہوگا، اس سے 3 دن اس کے لیے خیار حاصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اجازت کو ناقل فرض کرے تو نقل ملکیت کب ہوا؟ اجازت کے دن سے. تو پھر وہاں پر خیار حیوان کی ابتدا کب تو ہونا چاہیے؟ اس دن سے ہونا چاہیے. ٹھیک، سمجھا نہیں جا رہا ہے؟ اسی طرح خیار غبن یا خیار عیب فرض کرے، عیب خیار عیب کب حاصل ہوتا ہے؟
خیار عیب اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اگر نقل ملکیت ہونے سے پہلے حیوان کے اندر عیب ثابت ہو تو پھر اس دوسرے طرف کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ خیار عیب حاصل ہے۔ لیکن اگر پہلے صحیح و سالم ہو لیکن اس کی ملکیت میں منتقل ہونے کے بعد حیوان کے اندر عیب حاصل ہو جاتا ہے یا کسی مال کے اندر عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر مشتری کو خیار عیب حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مشتری کو خیار عیب کب حاصل ہے؟ نقل ملکیت سے پہلے حیوان کے اندر یا اس مال کے اندر عیب ہو تو خیار عیب ہیں، لیکن اس کی ملکیت میں منتقل ہونے کے بعد عیب اگر پیدا ہو جائے تو پھر خیار عیب اس کے لیے حاصل نہیں۔ لہذا فرض کرے یہاں پر ہم آتے ہیں کہ عقد ہو گیا کسی مال پر اور عقد اور اجازت کے درمیان ایک ہفتے کا فرض کرے فاصلہ ہے، اس درمیان میں اس مال کے اندر کیا ہوا؟ مبیع کے اندر عیب ظاہر ہوا، تو پھر یہاں پر کیا خیار عیب حاصل ہے یا نہیں مشتری کو؟ اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو کیا ہونا چاہے؟ خیار عیب اس کو حاصل ہونا چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کے دن سے نقل ملکیت ہوا ہے اور مبیع مشتری کی ملکیت میں داخل ہوا ہے، لہذا عیب سمجھو کہ اس کی ملکیت میں پیدا ہوا، لہذا اس کو خیار عیب حاصل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عیب کب ہوا ہے؟ عقد کے دن نقل ملکیت ہوا اور دوسرے تیسرے دن عیب پیدا ہوا تو سمجھو کہ عیب اس کے اپنے ملکیت میں پیدا ہوا ہے، لہذا یعنی اگر آپ اجازت کو کاشف فرض کریں تو مشتری کو خیار عیب حاصل نہیں ہے، لیکن اگر اجازت کو ناقص فرض کریں تو پھر ابھی تک نقل ملکیت نہیں ہوا ہے۔ نقل ملکیت کب ہونا ہے؟ اجازت کے دن سے ہونا ہے، تو اس سے پہلے اگر اس مال میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشتری کو کیا ہونا چاہیے؟ خیار عیب حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خیار غبن کو ہم لیتے ہیں۔ خیار غبن کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا جو مارکیٹ ریٹ کم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مارکیٹ ریٹ اس کی قیمت ختم ہو گیا، یعنی کہ پہلے خریدتے وقت مارکیٹ میں اس کا ریٹ کچھ اور تھا لیکن خریدنے کے بعد اس کا مارکیٹ میں ریٹ کیا ہوا؟ یعنی کہ مشتری کو نقصان ہو رہا ہے اس کی جو قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے یا اس کی قیمت حد سے زیادہ پڑنے کی وجہ سے، تو پھر اب یہ عقد کے دن کے بعد عقد و اجازت کے درمیان میں اس کے مارکیٹ ریٹ میں فرق آ گیا، تو پھر آیا مشتری کو خیار غبن حاصل ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو پھر یہ جو غبن کب ہوا ہے؟ اس کے اپنے ملکیت میں ہوا ہے، پہلے نہیں تھا نا، لیکن اس کی ملکیت میں منتقل ہونے کے بعد اس کی قیمت اپ ڈاؤن ہوا ہے، لہذا خیار غبن اس کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اجازت ناقل ہے تو پھر ابھی تک اپ ڈاؤن ہوتے وقت اب بھی اسے پہلے والے مالک کی ملکیت میں موجود ہے، تو لہذا اس بنا پر اس کو جو ہے خیار غبن کیا حاصل ہے یا نہیں ہے؟ خیار غبن یعنی کہ خیار غبن اس کو اگر اس کی ملکیت میں آنے کے بعد ہو جائے تو شاید خیار غبن ہے، تو پہلے نہیں ہے، تو لہذا اس میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے۔ تو لہذا کیا ہوا؟ فی تعلق الخیارات، خیارات کے تعلق ہونے کے لحاظ سے ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں دے دیا۔ دوسری مثال ثمرہ نمبر 2، اب یہاں ثمرہ نمبر 2 وہ حق الشفعہ، ثمرہ وہاں ظاہر ہوتا ہے حق الشفعہ کے لاگو ہونے میں۔ حق الشفعہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک مال دو شریکوں کے درمیان میں مشترک ہے، تو ان میں سے ایک شریک اپنے حصے کو فروغ کرنا چاہتا ہے تو پھر دوسرے فریق کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ خیار یعنی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ حق شفعہ کو حاصل کرتے ہوئے وہ دوسرے کو فروغ کرنے سے پہلے خود کیا کرے؟ اس کو روکے اور خود خریدے، اس مال کو اسی قیمت پر خود بھی خرید سکتا ہے، دوسرے کو خریدنے کے لیے مانع بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک شخص کا مال ہے، ایک فرض کرو اس کا گھر ہے یا اس کی جو زمین ہے، ایک بندے نے فضولی طور پر اس کو حق ہے اس کا جو حصہ مشاع کا معنی ہوتا ہے اس کا نصف حصہ، ربع حصہ، ثلث حصہ کو حصہ مشاع کہتے ہیں، اس کے ایک حصے کو کسی بندے نے کیا کیا؟ فروغ کیا فضولی طور پر، پھر دوسرے دن خود مالک نے اس کے دوسرے حصے کو جو ہے کیا کیا؟ فروغ کیا، اس کے بعد تیسرے دن فرض کر اجازت دیا، تو آیا حق شفعہ کس کو حاصل ہونا چاہیے؟ آیا حق شفعہ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ اگر ہم اجازت کو کیا فرض کریں؟ کاشف فرض کریں، تو اجازت کاشف فرض کرنے کی صورت میں پھر وہ نقل ملکیت کب ہوا ہے؟ نقل ملکیت عقد کے دن سے ہوا ہے، تو عقد کے دن سے ہوا ہے تو پھر اس صورت میں پھر کیا ہے؟ عقد کے دن۔ اب یہاں دوسرے دن مالک نے فروغ کیا ہے نا، مالک نے اپنے حصے کو دوسرے دن فروغ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے دن پہلے حصے کو فروغ کیا، نقل ملکیت ہو رہا تھا، تو پھر فضولی نے کسی اور کو فروغ کیا ہے، لہذا مالک کو حق شفعہ حاصل ہے کہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اس کو فروغ کرنے سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر نقل ملکیت کب ہونا ہے؟
نقل ملکیت اجازت کے دن ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر یہاں پر مالک کے اس بے کے اوپر جو فروغ کرا ہے اس پہلے والے بندے کو کیا ہے، اس پر حق شبہ حاصل ہے، اس کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوسرے فرد ثانی کو فروغ کرنے سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحتساب مبدأ الخیارات، اسی طرح خیارات کے شروع، خیارات کی ابتدا کو شروع کرنے سے کہ ہم نے خیار حیوان میں کہا نا کہ خیار کی ایک تو خیار حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ خیار غبن و عیب مسئلے میں کیا ہے، خیار حاصل ہونا نہ ہونے کی بات ہے۔ پہلے کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو خیار اس کو حاصل نہیں ہے، ناقل فرض کریں تو خیار حاصل ہے، لیکن ایک دفعہ خیار تو ہے، لیکن خیار کی ابتدا کب سے کریں، اس حوالے سے بھی ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خیار حیوان 3 دن ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 دن کی ابتدا اجازت کے دن سے آگے شروع کرنا ہے یا اس 3 دن کی ابتدا عقد کے دن سے شروع کرنا ہے۔ اگر ہم اجازت کو اگر کاشف فرض کریں تو خیار حیوان کی ابتدا عقد کے دن سے ہونا چاہیے، اگر اجازت کو ناقل فرض کریں تو پھر خیار حیوان کی ابتدا کب شروع ہونا چاہیے، اجازت کے دن سے۔ اسی طرح خیار شرط، خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی فریق نے اپنے لیے خیار رکھتا ہے عقد کے اندر، اب خیار شرط کے اندر انہوں نے 10 دن خیار رکھا تھا، مشتری یا بائع میں سے ایک نے یا دونوں نے اپنے لیے کیا رکھا تھا، خیار شرط کے تحت 10 دن خیار رکھ لیا تھا۔ اب یہ 10 دن جب خیار رکھا ہے تو 10 دن کی ابتدا کس دن کرنا چاہیے، عقد کے دن سے شروع کریں اس 10 دن کی ابتدا، یا اس کی ابتدا اجازت کے دن سے شروع کریں۔ اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو پھر عقد کے دن سے ہونا چاہیے، اگر اجازت کو ناقل فرض کریں تو اس کی ابتدا یعنی اجازت کے دن سے شروع کرنا چاہیے، مسئلہ تیسرا مسئلہ۔ اور چوتھا مسئلہ ومعرفت مجلس الصرف والسلم، دیکھو بے صرف اور بے سلم میں خاص معاہدے کا نام ہے کہ جس کے اندر شرط یہ ہوتا ہے کہ تقابض اسے مجلس میں ہونا چاہیے۔ اگر بے صرف ہو تو پھر اس کے اندر مبیع کا قبضہ اسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے، اگر بے صرف ہو تو سلم ہو تو اس میں ثمن کا جو ہے قبضہ تقابض کیا ہونا چاہیے، اسے مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ تقابض پھر مجلس شرط ہے، بے صرف کے اندر بھی بے سلم کے اندر بھی، لیکن فرق یہ کہ ایک میں مبیع کو تقابض ہونا ضروری ہے، ایک میں سلم جو ہے ثمن کا تقابض مجلس کے اندر ہونا شرط ہے، لہذا تقابض پھر مجلس۔ لیکن مجلس کون سا مجلس، کیونکہ 2 مجلس ہوا نا یہاں پر، ایک عقد کا مجلس ہے، ایک اجازت کا مجلس ہے، تو پھر ہم مجلس کو کس کو شمار کریں، تقابض مجلس کے اندر شرط ہے بے سلف و سلم کے اندر، لیکن مجلس کون سا مجلس معیار ہے، اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو پھر مجلس کون سا ہونا چاہیے، اسی عقد کے جو مجلس وہ معیار ہے، کیونکہ نقل ملکیت کب ہونا ہے، عقد کے دن ہونا ہے، تو وہی عقد کا جو ہے مجلس ہے وہ اہم ہے، اسی کے دن تقابض بھی کیا ہونا چاہیے، حتماً ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اجازت کو ناقل فرض کریں تو مجلس کا معیار کیا ہے، اجازت ہے، کہ جس دن اجازت ہے نا اسی مجلس کے اندر تقابض ہونا چاہیے، کیونکہ نقل ملکیت اجازت کے دن ہونا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ معرفت مجلس الصرف والسلم، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک اور ثمرہ ہے جو آخری ثمرہ میرے خیال میں، چھٹا ثمرہ، وہ یہ ہے کہ والایمان والنذور المتعلقہ بمال البائع والمشتری، کی قسم وغیرہ یا جو نذر وغیرہ جو کہ یا تو مبیع کے اوپر تعلق ہوتا ہے کبھی کبھار، یا کبھی ثمن کے اوپر جو ہے تعلق ہو جاتا ہے مشتری یا بائع کی طرف سے، ہاں جی، ثمن یا مبیع میں سے کسی ایک پر نذر کا تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نذر تعلق ہونے میں کیا ہے، اس کا معیار ہے۔ فرض کریں ایک بندے نے نذر کیا تھا، اپنی ایک خاص کتاب کو اس نے فروغ کیا، فرض کریں ایک خاص کتاب کو فروغ کیا ہے کسی شخص کو، فضولی نے فروغ کیا، فرض کرے فضولی نے فروغ کیا کتاب کو، فرض کرے جمعے کے دن فروغ کیا، اس کے بعد پھر مالک اصلی نے نذر کیا یا قسم کھایا کہ میں اپنی تمام کتابوں کو فرض کرے خدا کے راہ میں صدقہ دے دوں گا، تمام کتابوں کو۔ اب تمام کتاب کے اندر کون سی کتاب شامل ہے، تو یہ کتاب بھی تو تمام کتابوں میں ہے نا، تو اس نے پہلے دن اس کے کسی خاص کتاب پہ فرض کرے معاملہ ہوا، فضولی نے اس کو فروغ کیا ہے، دوسرے دن مالک اصلی نے اس کے اپنے کی تمام کتابوں کو فروغ کرنے کی یا کسی کو دینے کی نذر کیا کہ میں اپنی تمام کتابوں کو کسی یتیم کو یا کسی فقیر کو دے دوں گا، فرض کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اس نذر کے متعلق میں یہ والا مال بھی شامل ہے جس کو اس نے فروغ کیا ہے، نذر کا مطالعہ یہ بھی بن سکتا ہے یا قسم کا مطالعہ یہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے، تو اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کرنے کے دوران میں کیا ہوگا، پھر
اس کے نظر کرنے سے پہلے پہلے وہ کتاب اس کی ملکیت سے نکل گیا ہے، کیونکہ عقد کے دن نقل ملکیت ہوا نہیں ہوا؟ نقل ملکیت عقد کے دن ہوا ہے، جبکہ نظر کب ہوا ہے؟ دوسرے دن ہوا ہے، تو اس کے نظر آنے سے پہلے پہلے وہ کتاب اس کی ملکیت سے خارج ہوا ہے، لہذا یہ کتاب نظر یا قسم کا متعلق نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر اجازت کو ناقل فرض کرے تو ابھی تک نقل ملکیت نہیں ہوا ہے، وہ کتاب بھی ابھی تک اس کی اپنی ملکیت میں باقی ہے، لہذا یہ کتاب بھی نظر کا متعلق ہو سکتا ہے، لہذا اس بنا پر نقل ملکیت اس کی ملکیت ہونا ممکن ہے، لہذا خود بخود یہ بھی کیا ہو جائے گا، پھر اس معاملے کی صحت میں اشکال آ جائے گا، کیونکہ ہمارے نظر کو فروغ کرنے کے ذمہ آ جاتا ہے، لہذا یہ اجازت کے لیے موضوع خود بخود کیا ہو جائے گا، پھر منتفی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ والایمان والنذور المتعلقہ بمال البائع والمشتری، کہ بائع یا مشتری کے مال پر قسم یا نذر متعلق ہو جائے تو پھر اس کے پر وفا کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ثمرہ نمبر 5 ہے۔ چھٹا ثمرہ، وَتَظْهَرُ الثَّمَرَ أَيْضًا فِي الْعُقُودِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الثَّمَنِ أَوِ الْمُثْمَنِ، اسی طرح ثمرہ ظاہر وہاں پر بھی ہو جاتا ہے کہ اگر مبیع یا ثمن پر عقد فضولی ہوا، کسی کے مال کو فضولاً کسی نے فروخت کیا، پھر اسی مال پر چند عقد فضولی ہوا، کیونکہ پہلا عقد فضولی ہوا ہے نا، تو اس کے بعد پھر باقی سب کو سب فضولی ہوگا۔ ایک کتاب کو پہلے زید نے مالک کو پوچھے بغیر بکر کو فروخت کیا، پھر بکر نے اس کتاب کو عمر کو فروخت کیا، پھر خالد کو فروخت کیا، اس نے کسی اور کو فروخت کیا، اب اس کے پر 4 قسم کے عقد فضولی واقع ہوا ہے۔ یا کبھی اس کے ثمن پر اس نے کتاب کو فروخت کر کے جو پیسہ لایا تھا، اس پیسے پر کیا ہوا، 2 3 4 قسم کا عقد واقع ہوا، تو پھر یہاں پر کیا یہ عقود صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے سارے عقود، اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اگر ہم اجازت کو کاشف فرض کریں تو کیا ہو جائے گا، پھر یہ سارے عقود صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اجازت کاشف ہونے کا مطلب کیا ہے، نقل ملکیت پہلے دن سے ہوا، عقد کے دن سے یہ مال دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل ہوا ہے، اجازت نے اس بات کو جب کشف کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عقود کیا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ صحیح ہونا چاہیں، کیونکہ وہ اپنے ملکیت میں وہ سارے عقود۔ لیکن اگر اجازت کو ناقل فرض کرنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر یہ سارے عقود کی صحت میں کیا آ جاتا ہے، اشکال آ جاتا ہے، کیونکہ عقد کے دن طرح سے نقل ملکیت نہیں ہوا، نقل ملکیت کو اجازت کے دن ہونا تھا، لیکن اجازت کی نقل ملکیت ہونے سے پہلے یہ سارے معاملات غیر کے مال پہ ہوا ہیں، اس وجہ سے معاملات کی صحت میں کیا آ جاتا ہے، اشکال آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کتنے ثمرات ہو گئے، 6 اور ثمرات ہو گئے، اور سیاحت انشاءاللہ یہ جو ہے ترتب عقود المترتبہ کا مسئلہ بعد میں تفصیلاً آنے والا ہے۔ تو اجتماعاً کتنا ثمرہ ہو گئے، پہلے 3 ثمرے کو مصنف نے ذکر کیا، پھر 6 ثمرے کو کس نے ذکر کیا، کاشف الغطاء وغیرہ نے ذکر کیا، پھر یہ جو 6 ثمرہ ہیں، تو تقریباً کل 15 ثمرات ہیں کشف و نقل کے حوالے سے ہیں، جو کہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آتا اگلے موضوع کی طرف، وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أُمُورٍ، چند امور پہ ہمیں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، متوجہ کرانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلا امر کیا، امر اول یہ ہے کہ ان الخلاف فی کون الاجازہ کاشفتاً او ناقلتاً لیس فی مفہومها اللغوی ومعنی الاجازہ وضعاً وانصرافاً۔ دیکھو 3 اختلاف 3 حوالے سے ہو سکتا ہے، اجازہ کاشف ہے یا ناقل، علماء کے درمیان میں اس پہ اختلاف ہوا نہیں ہوا ہے، اس موضوع پہ اختلاف ہوا ہے، لیکن یہ اختلاف اس کا اصل موضوع اختلاف کیا ہے، مورد نزاع کیا ہے، 3 صورت ہو سکتا ہے اس میں۔ ایک صورت یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر اختلاف کا جو مطلب ہے اس کے وضع اور اس کے معنی لغوی میں ہے، کہ ایک گروہ کا ہے کہ اجازت کا معنی لغوی وہ اجازت ہے جو عقد کے دن نقل ملکیت ہونا ہے، لیکن دوسروں کا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجازت کو اس کے لیے وضع نہیں کیا ہے، بلکہ اجازت کو وضع کیا ہے نقل ملکیت کے لیے، کون سی نقل ملکیت کے لیے، جو کہ اجازت کے دن ہونا ہے، تو اس اجازت کے مفہوم لغوی میں اختلاف آ جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اجازت تو کس کے لیے کیا ہوا، فقط نفاذ کرنے کے لیے وضع ہوا ہے، اجازت کا وضع تو واضح ہے کہ کیا ہے، اپنے مال پر جو معاملہ ہوا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن اس کا انصراف، بعض نے کہا ہے کہ اس کا انصراف نقل ملکیت میں حین العقد کی طرف جاتا ہے، لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کے انصراف میں نقل ملکیت میں حین الاجازت کی طرف جاتا ہے، یہ دوسرا اختلاف۔ تیسرا اختلاف صورت ثالث، کہ نہ اس کے اختلاف کا جو مرجع ہے وضع معنی لغوی کے اور وضع کے حوالے سے بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اختلاف اس کے انصراف میں ہے، بلکہ اختلاف حکم شرع میں ہے کہ شارع کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے، آیا شارع مقدس اجازت کو کاشفیت کے جو ہے کہ جن کے ادلین، شارع کا مطلب ہے کہ ادلہ عامہ اور ادلہ خاصہ کس کا تقاضا کرتا ہے،
آیا یہ ادلہ عام و خاصہ کا مقتضا یہ ہے کہ اجازت کے ذریعے سے نقل ملکیت من حین العقد ہونا چاہیے یا نقل ملکیت من حین الاجازہ ہونا چاہیے؟ یہ ادلہ شرعیہ کی دلالت میں اختلاف ہے، لیکن معنی لغوی اور معنی انصرافی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح کی 3 صورتیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، الاول ان الخلاف فی کون الاجازہ کاشفۃ او ناقلہ، کہ علماء کے درمیان میں جو اختلاف ہے نا کہ اجازت کاشف ہے یا ناقل ہے، یہ جو اختلاف لیس فی مفہوم اللغوی، یہ اجازت کے مفہوم لغوی بھی نہیں ہے کہ اجازت کو اس کے لیے وضع کیا ناقلیت کے لیے یا اجازت کو کاشفیت کے لیے، اس میں نہیں ہے۔ ومعنی الاجازہ، یعنی کہ اجازت کے معنی میں اختلاف نہیں ہے کہ وضعاً، یعنی کہ جو وضع کس کے لیے کہ اجازت کو، او انصرافاً، یعنی کہ اس کا انصراف کس معنی کی طرف جاتا ہے، اس میں جو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کا موضوع یہ نہیں ہے، اختلاف کا مورد یہ والا نہیں ہے، بل اختلاف کا مورد کیا ہے؟ بل مورد الاختلاف فی حکم الشرعی، اصل میں علماء کے درمیان کاشفیت و ناقلیت میں جو اختلاف ہے وہ اجازت کے حکم شرعی میں ہے۔ اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ بحسب ملاحظت اعتبار رضا المالک وادلت وجوب الوفاء بالعقود وغیرہما من الادلۃ الخارجیہ، یعنی کہ ہمارے پاس ایک عمومی عدلہ ہے، اور وہ عمومی عدلہ کیا کہتا ہے؟ وہ عدلہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مالک کی رضا حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کی مال کو دوسرے کی ملکیت میں نقل نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ ان کی عمومات کا تقاضا کیا ہے؟ رضامندی کے بغیر کوئی کسی کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضامندی، اس مال کو دوسرے کی ملکیت میں دینے پر رضامندی کا اظہار کرنا۔ اب ہم ادلہ خارجیہ یعنی خصوصی ادلے میں دیکھیں گے کہ خصوصی ادلے کا تقاضا مقتضا کیا ہے۔ آیا اس کا مقتضا یہ ہے کہ نقل ملکیت میں حین العقد ہونا چاہیے، یا ان ادلے کا مقتضا نقل ملکیت میں حین الاجازہ ہونا چاہیے؟ اس ادلے کے جو ہے مقتضا کے درمیان میں علماء کے اختلاف ہیں، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ادلے کا مقتضا نقل ملکیت حین العقد ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ادلے کا مقتضا نقل ملکیت میں حین الاجازہ ہے۔ حج بحسب ملاحظت اعتبار رضا المالک، کہ ہم کیونکہ مالک کی رضا معتبر ہے اس کو ہم ملاحظہ کریں گے۔ وہ عدلت وجوب الوفاء بالعقود، اس کے علاوہ اوفی بالعقود کا جو عدلہ ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ وغیرہما من الادلۃ الخارجیہ، اس کے علاوہ دیگر جو عدلہ خارجیہ یا خاصہ ہیں تو ان کے مقتضا میں اختلاف ہے کہ اس کا مقتضا نقل ملکیت میں حین العقد ہونا چاہیے یا نقل ملکیت میں حین الاجازہ ہونا چاہیے۔ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہیں، لہذا معیار اختلاف کا معیار کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ ہے، اس کے مفہوم لغوی اور مفہوم انصرافی معیار نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر، کیونکہ معیار حکم شرع ہوا نا، تو اس بنا پر فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازہ علی القول بالکشف، فرض کرے ہم نے کہا ہے کہ ادلے کا مقتضا یہ ہے کہ نقل میں اجازت کو کیا ہونا چاہیے؟ ادلے کا مقتضا اجازت کو کاشف ہونا چاہیے۔ ہم نے کاشفیت والے نظریے کو مانا کہ یہ ادلے کا مقتضا ہے، لیکن کبھی مالک اجازت دیتے وقت اس کے برخلاف کرتا ہے۔ وہ اجازت تو دیتا ہے، لیکن اجازت دیتے وقت کیا کہتا ہے کہ میں اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن صرف اس اجازت کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ اجازت کے دن سے نقل ملکیت ہونا چاہیے، یعنی عقد کے دن سے نقل ملکیت ہونے کی اجازت میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں اجازت دے رہا ہوں کب؟ کہ اجازت کے دن نقل ملکیت ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ عدلہ شرعیہ کے مقتضا کا منافی ہوا نا۔ عدلہ شرعیہ کا مقتضا کیا ہے؟ اجازت کاشف ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ نقل ملکیت عقد کے دن ہونا چاہیے، لیکن مالک مجیز اجازت دے رہا ہے تو کس طرح دے رہا ہے کہ میں اجازت تو دے رہا ہوں لیکن نقل ملکیت اجازت کے دن ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے برخلاف اگر وہ کرتا ہے، اگر اس کا قصد اس کے برخلاف ہو تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اجازت درست ہے یا نہیں ہے؟ حج فلو قصد المجید الامضاء من حین الاجازہ علی القول بالکشف، جبکہ ہم نے اجازت کو کیا مانا تھا؟ کاشف مانا تھا، لیکن مالک نے اجازت دیتے وقت امضاء کس پر دیا؟ کاشفیت پر امضاء نہیں کیا بلکہ نقلیت کی امضاء کیا، یا اس کے برعکس کیا ہے؟ او الامضاء من حین العقد علی القول بالنقل، ہم نے کہا تھا کہ اجازت ناقل ہے، ادلہ شرعیہ کا مقتضا یہ ہے کہ اجازت کو کیا ہونا چاہیے؟ ناقل، لیکن مالک نے اجازت دیتے وقت اس نے ناقلیت والے پہ امضاء نہیں کیا بلکہ کاشفیت والے عنوان سے امضاء کیا، تو پھر
ففی صحتھا وجہان، پھر وہاں پر اختلاف ہے کہ آیا یہ اجازت درست ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس اجازت کو صحیح ہونا چاہیے اور اس کی اس قصد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اجازت جب دیا تو اس کو اپنے اصل معنی پہ جو شریعت کا جو مقتضا ہے اس پہ حمل کیا جاتا ہے، اس کی اس جو ہے قصد کو لغو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسرے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کیونکہ اس کا قصد اس اصل شریعت کے اس حکم کے ساتھ منافی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے، اجازت کو سرے سے غلط ہونا چاہیے، باطل ہونا چاہیے۔ اس میں اختلاف ہیں، وجہان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس کر یہاں پر صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اس کو بند کرے، کوئی بندہ کر شیخ صاحب۔